اللہ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سارے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد ڈاکٹر الطاف صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج اس ختم پاک کی ایصال ثواب کی تقریب کا انعقاد ہے۔ اللہ تعالی مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ عطا فرمائے، اور رب قدیر جب بھی ان کے حق میں فیصلہ فرمائے رحمت اور درگزر والا فرمائے۔ موت اور حیات کے فلسفے کو قرآن مجید نے بڑے عام فہم انداز میں بیان کر دیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں علماء تشریف فرما ہیں۔ بارہا آپ نے اس آیہ کریمہ کو سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور حیات کو ہم نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ پتہ چلے تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ موت اور حیات کے بیچ جتنا بھی وقت ہے اس سے مقصود یہ ہے کہ تم اچھے اعمال کرو۔ آپ سارے دوست موبائل چلائیں گے تو تقریر کون سنے گا؟ تھوڑا سا بیٹھ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دو چار دوست یہ کام کر لیں، باقی میری بات پر توجہ کریں۔ فرمایا کہ موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے تاکہ بہترین عمل کر لو، اچھے اعمال جمع کرو۔ عزیز دوستو، زندگی بالکل سیدھی نہیں چلتی، اس میں بہت ساری جگہوں پہ سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ موڑ بھی آتے ہیں، بہت ساری جگہوں پہ اونچائی ہوتی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ گہرائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مد و جزر انسانی زندگی کا حصہ رکھا ہے، لیکن اس مد و جزر کے ساتھ ساتھ جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ تم نے کام اچھے کرتے رہنا ہے۔ جو مقصود ہے تمہارا دنیا میں آنے کا کہ تم نے خیر کا کام کرنا ہے، بھلائی کا کام کرنا ہے، اچھائی کا کام کرنا ہے، یہ کام تم نے کرتے رہنا ہے۔ پہلے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی اپنے ارد گرد کے تقاضوں کے مطابق گزارتے ہیں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں گزارتے، الا ماشاء اللہ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل تقاضا کیا ہے، لوگ ذہن کس طرح کا رکھتے ہیں، ماحول کس طرح کا رکھتے ہیں، اس کے مطابق ہم معاملات کو ترتیب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگوں کا مزاج اور مائنڈ سیٹ یہ بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے وقت کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو طے کر لیں کہ میں نے کوئی روز کی بنیادوں پر کوئی نہ کوئی بہترین عمل ضرور کرنا ہے، اس کو طے کریں۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی، ان لوگوں نے از اول تا آخر جو طے کیا نا اس کی انہوں نے ڈیوٹی کی پوری۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا کام توجہ سے نہیں کرتے اور دوسرے کا کام پوری توجہ سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ نہ قانون کی بالادستی کا ہے، نہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت اور معاشرت کا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے کام کے ساتھ مخلص نہیں، کسی کے نہیں، اپنے کام سے۔ جو بندہ جو کام کر رہا ہے نا وہ صحیح کر کے کرے، اپنی ڈیوٹی۔ چلیں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں، یہ مسجد کی تعمیر کرنے والا اگر اس کو صحیح کر کے تعمیر کر دے، بس وہ اپنا کام صحیح کرے، تو جتنے لوگ اس میں نماز پڑھیں گے ان سب کے لیے آسانی ہو گئی، ان کے لیے آسانی ہو گئی۔ کپڑا بنانے والا صحیح بنائے تو لوگوں کے جسم کے ساتھ وہ کپڑا انہیں راحت پہنچائے، سینے والا اگر صحیح کر کے سی دے تو سوسائٹی میں لوگوں کو کوئی جوڑا زیادہ دیر تک اس کے اندر وقت گزارنے کا موقع مل جائے۔ ہم اپنا اپنا کام صحیح کرنے لگ جائیں تو لوگ سکون میں آ جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والے کے کام میں دخل اندازی کریں، تو ٹھیک کر، بھئی تو اسے رہنے دینا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب پوچھا تھا نا کہ قیامت کب آئے گی، وہ ایک تفصیل ہے بخاری میں اس حدیث کی، اس تفصیل میں نہیں جاتا، تو عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب امانتوں کو ضائع کیا جائے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب عہدہ اس کو دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو، نااہلوں کے پاس جب عہدے آئیں گے تم قیامت کا انتظار کرنا۔ جو لوگ جس منصب پر ہیں جب وہ کام ہی نہیں کریں گے، ایک تو اپنا کام توجہ سے کرنا ضروری ہے، آپ جو کام بھی کرتے ہیں اس میں دیانتداری کا مظاہرہ کریں، اس کو صحیح کر کے کریں اور کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، صوفیاء نے اس روایت کو لکھا ہے، بالخصوص مکتوبات 2 صدی میں بڑے خوبصورت انداز میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ اس بستی میں جو سب سے نیک آدمی ہے نا اسے ڈھونڈ کے لائے۔ میرا خیال ہے یہ حکم ہمیں ملتا تو یا میں نیک نکلتا یا میرے پیچھے جو ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں وہ نیک نکلتے، باقی نہیں کوئی، اللہ ماشاءاللہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی نیک ہو؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، اب مجھے بتائیے جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نیک کہیں گے وہ کتنا کو نیک ہوگا؟ اور پوری بستی میں سے چنا ایک بندہ جناب کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور پیش کیا، مالک یہ سب سے نیک ہے۔ اب حکم ہوا کہ اس نیک کے ذمے لگائیں کہ بستی میں سے سب سے گناہگار ڈھونڈ کے لائے۔ اب یہ کام میرے اور آپ کے ذمے لگتا تو سارے گناہگار تھے، کوئی شے ٹھیک ہے ہی نہیں سرے سے، جس سے بھی آپ سنیں گے اس کے پاس کوئی منفی خبر ہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ جو سب سے گناہگار ہے اسے ڈھونڈ کے لائیں۔ تو حضرت کلیم علیہ السلام نے حکم دیا، فرمایا بھائی تم نا بستی میں سے سب سے گناہگار بندہ ڈھونڈ کے لاؤ۔ تو اس نے عرض کی حضور یہ کام بڑا مشکل ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے والا نہیں۔ فرمایا نہیں آپ نہیں کرنا ہے۔ جب حکم سنا تو عرض کرنے لگے پھر مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں۔ کہا دے دی 3 دن کی مہلت۔ 3 دن ایک صالح آدمی ایک گناہگار کو ڈھونڈتے رہے، صالح آدمی، جانے کب مار دے کوئی مجھے ظالم کر کے، شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے۔ یہاں تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مرضی کسی کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ڈھونڈیں۔ اب وہ نیک آدمی گناہگار ڈھونڈ، یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نا ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ گناہگار بندہ ڈھونڈنے کا حکم آ گیا، وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ 3 دن بیت گئے، 3 راتیں بیت گئیں۔ اب وہ وقت آ گیا گناہگار پیش کرنے کا۔ انہوں نے پیش کیا کیا؟ اپنے گلے میں رسی ڈالی، اپنے گلے میں رسی ڈالی، اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کی حضور کچھ لوگوں کے گناہ میری نظر میں آئے تھے، پر مجھے صرف ان کا شک تھا کہ یہ گناہ اس نے کیا ہوگا، صرف شک تھا، لوگوں کا شک تھا، پر میرے جو ہیں وہ تو مجھے پکی یاد ہے نا کہ میں نے کیے۔ لہٰذا اس بستی میں نا سب سے گناہگار میں ہی ہوں، بس عدل کریں تے پھر تھر تھر کمبن، جے عدل کریں تے پھر تے تھر تھر کمبن، بڑیاں اونچیاں شاناں والے تے جے تو فضل کریں تے پھر بخشے جاون میرے جے منہ کالے، میں ہی سب سے گناہگار ہوں۔ حضرت کلیم علیہ السلام نے بھی اس کو دیکھا تو دست شفقت اس کی کمر پہ رکھا، بارگاہ خداوندی سے حکم آیا، اے کلیمی سے فرما دیں یہ جو تیرے دل میں عاجزی ہے اسی کی وجہ سے تو رب نے تجھے سب سے زیادہ درجہ عطا فرمایا ہے۔ یہی تو وہ بات ہے۔ تو ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں، دوسروں پر نہیں۔ ویسے بھی آپ دوسروں کے کام پر اگر توجہ دیں گے تو آپ اپنے کام سے رہ جائیں گے۔ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں تو بیچارے کسی کام کے نہیں رہتے۔ بہت سارے لوگوں کو سارا ہی پتہ ہے۔ وہ کسی درویش نے کہا تھا جب سارے لیڈر ہوں تو سمجھو کوئی لیڈر نہیں۔ او بھائی آپ اپنے کام کے ساتھ صرف مخلص ہو جائیں، اپنے کام کے ساتھ زیادہ نہ الجھاؤ پیدا کریں، زیادہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جو ڈگریاں دنیاوی ہیں وہ ہم نے بھی تھوڑی سی حاصل کی، کہیں سے ہم نے بھی ماسٹر کر لیا، گزر گیا وقت،
مجھے بہت سارے دوست آتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں ذرا لوکیشن بھیج دیں. میں کہتا ہوں مجھے تو نہیں بھیجنی آتی. تو وہ سمجھتے مذاق کیا ہے ہمارے ساتھ. وہ کہتے ہیں مذاق کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کوئی بچہ آتا ہے نا تو بچوں کو بلاتے ہیں تو جو مڈل میں فیل ہو گیا وہ بڑی اچھی بھیج لیتا ہے. بالکل بھیج لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار 2 ایم اے کر کے نہیں بھیجنی آتی اور تم فٹافٹ یہ کام کرتے کیوں بھلا؟ اس لیے کہ ادھر ادھر لوگوں کا گھومنے کا، دائیں بائیں جانے کا. بہت سارے دوست مجھے ایک دن ایک بڑے سمجھدار آدمی نے کھڑا کر کے کہا کہ آپ کا اسٹیٹس کون سے پیج پہ ہوتا ہے؟ میں نے کہا قسم اٹھوا لو مجھے لگانا ہی نہیں آتا. لگانا یہ کام کریں گے تو باقی کام رہ جائے گا. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. آپ اگر یہاں الجھ گئے تو اصل کام کون کرے گا؟ یہ کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کاموں میں الجھ جاتے ہیں جو ڈھیر سارے بے معنی اور بے مقصد ہیں. ہم ایک دوسرے کو اسٹیٹس میں دیکھیں گے وہ بندہ کس طرح کا ہے. خود دعا کرو رب رسول کی بارگاہ میں اسٹیٹس بہتر ہو جائے، وہاں کوئی کرم نوازی ہو جائے. یہ کن چکروں میں پڑ گئے لوگ؟ بس ادھر کی ہوا چلی قوم ساری ادھر ہی ہو گئی. تو ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں جو آپ کا اصل کام ہے. آپ اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے کام پر. ہمیں ڈاکٹر سے دوائی چاہیے، فتویٰ نہیں، وہ ہم مفتی صاحب سے لیں گے. ہمیں مفتی صاحب سے فتویٰ چاہیے، نسخہ نہیں، وہ ہم ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. جو کام جس کا کام اسی کو. ہمارے ہاں ہر بندہ نا، وہ میری ایک عزیزہ بیمار ہیں کئی دنوں سے. ان کو ایک صاحب نے کہا کہ چھڈو ڈاکٹرانو، اسی حکیم دی دوائی کھاؤ. اور 2 دن کھائی ہے انہوں نے. اب وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے واپس حکیم کے پاس ہی لے جاؤ، میرے والا کام نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ہر ایک کا مشورہ کیوں قبول کرتے ہیں؟ ہر بندے کے پاس 2-4 نسخے ہیں، جو آتا ہے 2-4 نسخے دے جاتا ہے. آپ کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ سب سے پہلے آپ کا بلڈ پریشر چیک کرتا ہے. انہوں نے ایک لائن کھینچی ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ لکھتے ہیں بلڈ پریشر کتنا ہے. پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو شوگر تو نہیں. پھر وہ آپ سے کئی چیزیں پوچھنے کے بعد نسخہ تجویز کرتے ہیں. لیکن جو آپ کو منہ زبانی نسخہ دینے آیا وہ کوئی شے بھی نہیں پوچھتا. وہ کئی تو اتنے ڈاڈے ہیں وہ بنا کے بھی لے آتے ہیں، کہتے ہیں کھلا کے بھی جانا ہے. وہ بھی اس طرح نہیں کریں. آپ اپنا کام کریں جو آپ کا اصل کام ہے. یہ جس کا ہے وہ کر لے گا. ہر بندہ جب ہر کام کرنے لگتا ہے تو کوئی کام بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو ایک تو اپنا کام کریں، اور دوسرا یہ کہ اسے کرتے رہیں. آپ اپنا کام، نماز فرض ہے نا، بیماری میں بولیے، جنگ میں، بندہ سفر میں ہو تو چلو شریعت نے کہا تجھے بڑی جلدی ہے، تو بڑی آزمائش میں ہے، تو سفر میں ہے، تو 4 فرضوں کے 2 پڑھ لے، پر پڑھنی پھر بھی ہے. معافی والی بات ہے نا. یا اللہ بیمار ہیں اور شریعت تو بڑی مہربان ہے، فرمایا وہ رحم کرتے ہیں نا. کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹ جا، پر پڑھنی. جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی مجھے دکھ آ گیا تھا ذرا تو میں اپنے اصل کام سے رہ گیا. اور بھائی آ جاتے ہیں دکھ، زندگی میں آ جایا کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں مشن بنائیں، پھر اس پر ڈیوٹی کریں. دکھ بھی آتے رہیں گے، سکھ بھی آتے رہیں گے، تعریف بھی ہوتی رہے گی، تنقید بھی ہوتی رہے گی، محبت بھی ہوتی رہے گی، اظہار بیزاری بھی ہوتا رہے گا. اپنا کام نہیں چھوڑیں. مقصد والا کام شروع کریں، پھر اسے کریں، پھر چلتے رہیں. دیکھیں عین جنگ کی حالت میں صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں طریقہ یہ تھا کہ آدھے لوگ کافر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور آدھے پیچھے ہو کے نماز پڑھ لیتے تھے. بے شک جنگ ہے، بے شک جیسے ہی ہے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، تو قبلہ روح ہو کے سجدہ ریز ہوئی قوم حجاز. اقبال کہتے ہیں ہم نے تو لڑائیوں میں نمازیں نہیں چھوڑی. میں کیا کروں اس قوم کا جو پھٹے پہ بیٹھی اور نماز چھوڑ دی ہے. بیٹے کی شادی والے دن نماز چھوڑ دی، مہندی والے دن نماز چھوڑ دی. کیا اچھا عمل کیا ہم نے. بھئی ہم تو اچھے، ہمیں تو کہا گیا تھا ایکم احسن عملا، تم اچھے کاموں کے لیے دنیا میں بھیجے گئے ہو. تو ذرا سا کو مسئلہ آیا تو گیا سارا کچھ. آپ خیر کا کام کبھی ترک نہیں کریں گے. دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، صبح بھی آئے گی، شام بھی آئے گی، لیکن اپنا کام. حضرت محبوب سبحانی، غوث سمدانی، شاہ جیلاں، میر میراں، شیخ بحر و بر، پیران پیر، حضرت غوث اعظم دستگیر.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کہہ رہے تھے، غوث پاک تقریر کر رہے تھے، اور لوگ جمع ہیں، 70,000 بندہ آیا بیٹھا ہے رسول اللہ کا دین سننے کے لیے۔ گھر سے نکلنے لگے تو خبر ملی حضرت بیٹا رات کا بیمار تھا، وہ انتقال کر گیا۔ حضرت شیخ گھر آئے، بیٹے کا ماتھا چوما، محبت تھی نا تو آنسو گر گئے۔ فرمانے لگے میرے بیٹے کو غسل دو، کفن پہناؤ اور وہاں لے آؤ جہاں میں لوگوں کو دین کی بات بتا رہا ہوں۔ تو جب حضرت باہر نکلے تو ایک شخص نے کہا آج بھی آپ تقریر کریں گے؟ فرمانے لگے میں آج بھی کروں گا، وہ اس لیے کروں گا کہ بیٹے سے مجھے محبت ہے، وہ میرا بیٹا ہے، لیکن دین کی بات اس لیے کرنی ہے کہ وہ اللہ رسول کا دین ہے۔ وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں، میں نے ان سے بات کرنی ہے۔ غسل کفن ہوا، او بھائی آپ نے خیر شروع کی تو چھوڑ کیسے دی؟ وہ جی ذرا دھوپ آ گئی تھی تو میں نے چھوڑ دی، ذرا بارش آ گئی تھی تو میں نے چھوڑ دی، یہ کیا بات ہوئی؟ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، یہ کیا بات ہوئی کچی پکی باتیں کرنا؟ او مننا بھی کادا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ، کبھی تھوڑا کر لیا کبھی رہ گئے، تو سفر کر، روڑے بھی آئیں گے، سپیڈ بریکر بھی آئیں گے۔ شہزادے کا جنازہ تیار کر کے لوگ لائے جلسہ گاہ میں، لوگ کہتے ہیں اطمینان سے غوث پاک تقریر کر رہے تھے۔ جب جنازہ آ گیا تھوڑی دیر کو گفتگو رکی، اعلان کرنے لگے تو جملے ٹوٹے، لفظ ذرا تھوڑے سے کانپے۔ فرمانے لگے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ذرا 4 تکبیروں سے جنازہ پڑھ لیں، پھر لوگ دفن کر دیں گے، اس کے بھائی تدفین کر دیں گے، اور میں پھر تمہیں رسول اللہ کا دین پڑھاؤں گا۔ وہ میرے عزیز کام جب آپ نے کرنا ہے، یہ کیسی بات آ گئی کہ وہ جی ذرا ٹینشن آ گئی تھی؟ وہ تو آتی رہتی ہے، ٹینشن تو نام بدلتی ہے۔ ویسے بھی دکھاں دے گل ٹلیاں بنو، یہ چپ چپیتے ہی آ جاندے نے، یہ کون سا بتا کے آتے، تو آ جایا کرتے ہیں۔ تو عزیز دوست اپنی زندگی میں اچھے اعمال شروع کریں، پھر کرتے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا زخم لگ گیا، شہادت کا وقت آیا، عین وقت وصال۔ جب انسان بڑا کمزور ہو جائے تو اسے تو مطلب شدید بندہ بیمار ہو نا، بخار چڑھ جائے تو بچے بھی اچھے نہیں لگتے، کئی دفعہ بندہ کہتا ہے ان کو لے جا ذرا شور کر، میری طبیعت نہیں ٹھیک، تلخی ہوتی ہے طبیعت۔ عین اس عالم میں جب سیدنا فاروق اعظم کو زخم لگا ہوا ہے، خون بہہ رہا ہے، تکلیف شدید ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا کہ یہ تکبر کے طور پر اگر کسی نے اپنا پاجامہ یا تہمت ٹخنوں سے نیچے کیا تو وہ دوزخ میں۔ تو ایک نوجوان حضرت عمر کے سامنے سے گزر رہا تھا عین بیماری کے عالم میں، تو سیاستہ میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر اسے دیکھ کے کہنے لگے بیٹا یہ ذرا تہمت تو ٹخنوں سے اونچا کر لو۔ عین بیماری کے عالم میں سارا کچھ بھول گیا ہے، پر رسول اللہ کے دین کی تبلیغ یاد ہے کہ وہ ہم نے اس حال میں کرنی ہے۔ اس حال میں کیوں چھوڑ جاتے ہیں لوگ خیر کا عمل؟ میں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو دیکھتا ہوں، صرف بچے کے دن رکھنے کا ٹائم آیا تو انہوں نے جناب نماز چھوڑ دی، صرف اور صرف ایک میٹنگ کے لیے۔ ناراض نہیں ہونا، بعض مذہبی کہلانے والے لوگ بھی، بڑی اچھی میٹنگ چل رہی ہے، وہاں پروگرام چل رہا ہے، اب اذان ہو گئی، اب کیا کرنا ہے میں اپنی مسجد جا کے پڑھنی، بھئی یہاں پڑھیں، آپ تہمت والی جگہ سے بچیں، احتیاط کریں۔ میرے عزیز کام نہیں رکنا چاہیے، آپ خیر شروع کریں اور خیر ہمیشہ کرتے ہی رہیں، ڈیوٹی کریں اور پھر ڈیوٹی کرتے ہی رہیں۔ کام تو آخر دم تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک تم نے مسلمان رہنا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ ہم پہلے تو اپنے کام پر توجہ ہی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے، کوئی منصوبہ کوئی پروگرام ہی ساری زندگی نہیں بناتے، اور اگر کبھی بنا لیتے ہیں تو پھر ذرا سی ہوا گرم آئی نہیں اور ہم گئے نہیں، پھر ذرا سے حالات ادھر ادھر ہوئے نہیں اور ہمارا معاملہ گڑبڑ ہوا نہیں۔ میں نے ایک دوست سے ایک دفعہ پوچھا کہ ملنے کیوں نہیں آتے، بڑی دیر ہو گئی، تو کہنے لگے حضرت صاحب میں کچھ مصروف تھا، فارغ ہوتا تو آؤں گا۔ میں کہ نہ آئی اسی کو ویلے آ کے تو ویلا ہوے گا تو آئے گا، ہمیں فارغ بندہ ملنے آئے، سانو تو ٹائم کٹ کے ملنا نا، دوستی دا پتہ لگے۔ یہ کیا بات ہوئی، کوئی کام نہیں تھا تو چلو مولوی صاحب نے مل آئیے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ بھئی آپ مصروف تو انسان ساری زندگی رہے گا،
اب وہ کہے کہ میں جناب فل فارغ ہو جاؤں گا، تو بہت سارے ہمارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے نیک تب ہونا ہے جب انہوں نے فل فارغ ہو جانا ہے. تو فل فارغ تو مرنے کے بعد ہوں گے، تو پھر نماز تب شروع کریں گے، سچ بولنا تب شروع کریں گے. فراغت کہاں ہوتی ہے زندگی میں؟ یہ کہاں فراغت ہوتی ہے؟ یہ تو چلتا رہتا ہے کام. بہت ساری ذمہ داریاں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے ختم کر لی، لیکن وہ تو ڈبل ہو جاتی ہیں، وہ تو ڈیوٹیاں بڑھ جاتی ہیں. خیر کٹھی کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، ڈیوٹی کر. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ گلیوں میں بھی تبلیغ کرتے. کوئی اور کام نہیں مل رہا تو نظر نیچے جھکی ہوئی ہے، جناب یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بزرگوں کی نظر کیوں جھکی ہے؟ تو اچانک دیکھا کہ ایک نا صفحہ پڑا ہے، اس پہ کوئی آیت لکھی ہے، کوئی لفظ لکھا ہے، اسے اٹھا لیا. کوئی نہ کوئی خیر ہوتی رہی. کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا تو کوئی روڑا اٹھا دیا. کوئی کام نہیں ہو سکا تو کسی کو کھڑے کر کے کہہ دیا یار ماشاءاللہ آپ کتنے اچھے ہیں، کتنے دھیمے آدمی ہیں، مسجد آیا کریں نا، آپ نماز پڑھا کریں. کچھ نہ کچھ سارا زندگی دن اپنے آپ کو حرکت میں رکھا. میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے باصلاحیت لوگ زنگ آلود ہو رہے ہیں، کام نہیں کرتے، بحث کرتے ہیں، کچھ عمل نہیں کرتے، گفتگو کرتے ہیں. ٹیبل ٹاک ہے، گفتگو ہے، ابحاث ہیں، باتیں ہیں، سٹوریاں ہیں، جتنی مرضی سن لیں، جہاں بیٹھیں گپ شپ ہے. اس سے اب اوپر بھی تو اٹھنا ہے نا، کوئی کام بھی تو کرنا ہے نا. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم نے تقریریں رکھ لی ہیں، تقریریں. دوست آ کے کہتے ہیں جناب وہ 45واں جلسہ ہے تو اب 46ویں نمبر پہ آپ آئیں. تو میں کہتا ہوں 45 جلسوں کی کارکردگی بتاؤ کیا ہے، اس سے کتنا انقلاب آیا؟ اور اگر ان 45 سے نہیں آیا تو میں تو سب سے نکما ہوں، میرے آنے سے کیا آئے گا؟ آپ سب لوگوں کو میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ جلدی سے آپ نے ہاں نہ کرنی. آ رہی ہے؟ ایک سوال کا جواب فٹافٹ دیں، ٹائم تھوڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت بڑی گناہ گار تھی، طوائف تھی، پھر وہ جا رہی تھی، کتا پیاسا تھا، اس نے پانی پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خیر کے کام کی برکت سے اس عورت کی بخشش کر دی. ذرا جلدی سے بتائیں یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے؟ جلدی بولے نا یار، سب نے سنی ہے. پھر یہ ہماری سڑکوں پہ جب کتے مر جاتے ہیں تو مرے کتے کو بھی کوئی سائڈ پہ نہیں کرتا. آپ سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں، حدیث سب نے سنی ہوئی ہے. آپ نے ابھی بتایا کہ ہم نے سنی ہوئی ہے نا جی. کتا ٹکرا گیا گاڑی سے، پہلے تو جس کی گاڑی سے ٹکرایا اس نے کبھی اتنا نہیں سوچا کہ یار میرے تو نبی پاک نے فرمایا ہے کہ طوائف بھی اس کو پانی پلائے تو بخشش ہو جاتی ہے، تو میں ذرا روک کے دیکھ لوں کہ اس کی ٹانگ پہ زخم آ گیا ہوگا. بھئی سب نے حدیث سنی، ہر بندے کو یاد ہو گئی. کیا سمجھ لیا تقریروں کو، واز کو کیا سمجھا؟ یہ بھی وقت گزارنے کا معاذ اللہ ایک ذریعہ ہے. عمل کس دن کرنا ہے؟ سینکڑوں لوگوں کو یہاں بیٹھے پتہ ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن میں اس وطن میں رہتا ہوں جہاں کتا کبھی مر بھی جائے نا کسی گاڑی سے ٹکرا کے تو اس کا گوشت گاڑیوں کے ٹائروں سے لگ کے تو سڑک سے اٹھ جاتا ہے، لیکن اسے لکڑی کے ساتھ بھی کوئی سائیڈ پہ کرنے کو تیار نہیں ہوتا. بتاؤ کیا لیا ہم نے واعظ و نصیحت سے، کیا سیکھا تقریروں سے؟ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث جو سینکڑوں لوگوں کو آتی ہے، اس پر کس دن عمل شروع ہوگا؟ کب پتہ چلے گا کہ روک دو بھئی ساری گاڑیاں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کتا ٹکرا گیا ہے، اور ہم نے وہ والا فضیلت، وہ والا فضائل ہم نے سنے ہوئے ہیں کہ سب سے گناہ گار بھی کتے کو پانی پلائے تو رب اس کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن ٹھیک ہے وہ سنی ہے، تقریر تھی، وہ تو مولانا نے خطاب فرمایا تھا، عمل کب کرنا ہے؟ ساری زندگی اسی پہ گزر گئی. اب کچھ کام عمل والا بھی تو کیا جائے نا. میں اکثر کہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو فضائل بیان کیے تھے کہ تم یہ والی تسبیح پڑھو تو یہ فضیلت ہے، یہ والی تسبیح پڑھو تو یہ فضیلت ہے، یہ والی تسبیح پڑھو تو، غلام کے لیے تو آقا کا اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور حضور باقاعدہ کسی چیز کی فضیلت بیان کرے تو وہاں مر نہ جائے غلام، وہ کہے کچھ بھی ہو جائے، سارا کچھ ہو جائے، یہ نہیں میں نے چھوڑنا، تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ میرے کریم نے فرمایا. لیکن کیا کریں، سینکڑوں تقریریں ہوئیں، لوگوں نے سنی، بڑے بڑے اکابرین نے گفتگو کی، لیکن بس ایک تقریر اور کر جاؤ، ایک جلسہ اور کر جاؤ. بھئی وہ بڑا مجمع ہوا، مسجد بھر گئی، لوگ کھڑے تھے، مبارک ہو مبارک ہو. یہ تو پتہ چلے گا اگلی نماز کے وقت کہ 3 نمازی بھی بڑھے کہ نہیں بڑھے مسجد میں.
یہ تو پتہ چلے گا کچھ عرصے کے بعد کہ اخلاقی رویوں میں کتنی تبدیلی آئی۔ میرے عزیز، کچھ عمل کا بھی تو مزاج بنائے نا، کچھ سیکھنے سکھانے کا بھی تو دستور قائم کرے نا، کچھ ہمارے اندر کچھ تبدیلی بھی تو آئے نا، ورنہ تو باتیں ہو رہی ہیں اور آج کل تو ہر شخص نصیحت کر رہا ہے، ہر بندہ خیر کی بات کر رہا ہے، بڑا اچھا تراش کے ٹٹول کے اور تیار کر کے جملہ لوگ اپنے پیج پر لگاتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے چل رہا ہے سلسلہ، عمل کس دن ہوگا؟ تو اس لیے اپنی زندگی میں ایک تو اپنے کام پر توجہ دیں، اپنے کام پر، اپنی ڈیوٹی پر۔ میں یہ مدرسوں کے جلسے ہوئے بڑے سارے شعبان میں بھی، اس کے بعد بھی، تو میری اپنی حیثیت چونکہ ایک طالب علم کیا تو میں نے طلباء سے کہا، علماء سے نہیں، میں نے طلباء سے یہ کہا یاد رکھو تمہارے پاس لوگوں نے آ کے سیاست، تم سیاست پر گہری نظر رکھو، یہ کوئی برا نہیں، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، لیکن تمہارے پاس لوگ نا اللہ رسول کی بات سننے آتے ہیں، اگر یہاں بھی انہوں نے بریکنگ نیوز ہی لے رہی ہیں تو وہ ٹی وی پہ لے لیں گے، تم کوئی رب رسول کی بات کرو، نظر گہری رکھو، اپنا مثبت نقطہ نظر بھی اس پر دو، مثبت تبصرہ بھی ضرور کرو، لیکن لوگ دین دیکھیں نا، میں ویلڈنگ والے کے پاس جاتا ہوں تو میں اس سے ویلڈنگ کا کام لینا چاہتا ہوں، کپڑے نہیں سلوانا چاہتا، اگر وہ کس قسم کی بات کرتا ہے تو مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، میں کہتا ہوں تیرا جو کام ہے تو وہ کر، ایک تو اپنا کام کریں جو ہماری ذمہ داری ہے، آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں اپنا کام صحیح کر کے کریں۔ آپ یقین کریں میں نے زندگی میں کچھ ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے ڈٹ کے ڈیوٹی کی اپنی، ڈٹ کے ہمارے ہاں ایک کریانے کی دکان والے تھے ہمارے گاؤں کے پاس، تو سویرے وقت پہ آنا اور ہر روز جھاڑو دینا، وہ بار تھوڑا سا جو تھا اس کو بھی اچھے طریقے سے صاف کرنا، چیزیں لگانا، جھاڑ پونچھ کرنا، اور شام کو بڑے اچھے طریقے سے ساری چیزیں سمیٹ سماٹ کے اندر رکھ کے ڈیوٹی کر کے جانا۔ پوتے بھی بڑے ہو گئے، لوگ ان سے کہتے تھے چاچا جی ان بس کرو، کینسن یار میرا اپنے کام نہ دل لگا ہے تو مجھے کرنے دو، میرا کام مجھے تھکاتا نہیں، میرا دل لگ گیا۔ اپنے اپنے کام سے دل لگ جائے نا پھر انسان سکون میں رہتا ہے۔ کام کریں اور اس میں دھوپ چھاؤں آئے تو تعطل نہ پیدا ہونے دیں، تعطل نہ پیدا ہونے دیں، ڈیوٹی کرتے رہیں۔ اور تیسری گزارش آپ حضرات کی خدمت میں یہ ہے کہ جب کچھ سنیں، جمعے والے دن سنیں، کسی درس میں سنیں، کسی محفل میں سنیں، تو اس کو ذریعہ علم بنائیں، اس کو ذریعہ عمل بنائیں۔ ایسا نہ ہو کہ باتیں سن رہے ہیں ہم سالوں سے سن رہے ہیں، سنتے ہی جائیں۔ میں کئی دفعہ گزرتا ہوں روڈوں سے ادھر ادھر تو میں حالات دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب ہم نے ان چیزوں کو بھی صرف اسی لیے بنا لیا ہے کہ چلو آدھا گھنٹہ بیت جائے گا۔ زندگی میں عمل کا ذریعہ اختیار کریں، آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا اس کا اثر آپ کی گفتگو سے زیادہ ہوتا ہے، گفتگو سے عمل کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے نا، آپ رونے لگ جائیں نا تو آپ کو دیکھ کے بندہ رونے لگ جائے گا، یا آپ عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قریبی ہوگا نا آپ کا تو اس کا دکھ آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں عمل کا رستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ تشریف رکھیں ذرا جی۔ اب مجھے انہوں نے ایک اور فرمائش کر دی ہے تو ایک بات صرف عرض کر دیتا ہوں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، حضرت امیر حمزہ حضور سید عالم علیہ السلام کے چچا جان بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں، اور وہی بات جو میں کر رہا تھا، جو لوگ آتے نہیں آئے اور پھر جو کام ان کے ذمہ تھا وہ کام انہوں نے ڈٹ کے کیا، اور جو کچھ کیا کشتیاں جلا کے کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 کے قریب لوگوں کو قتل کیا ہے احد میں، اور پھر دھوکے سے پشت پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ نے ان کو اعزاز یہ دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 70 بار ان پر نماز جنازہ ادا فرمائی ہے۔ 70 شہداء کا جنازہ پڑھنا تھا، ان کا جنازہ پڑھا، ایک جنازہ آیا حضور نے پھر پڑھا، پھر دوسرا آ گیا وہ پڑھا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ان سے محبت فرمائی۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے ان اکابرین کو یاد رکھیں، ان سے سیکھیں۔ ان لوگوں کا خون بنیاد بنا دین اسلام کی۔ آج تو لوگ تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو پھر انہیں فوری طور پر تعریف بھی چاہیے نا، نام بھی چاہیے، اسٹیج بھی چاہیے، انہیں بڑی شہرت بھی چاہیے، کام بھی اتنا نہیں کرتے۔ لیکن یہ لوگ بنیاد بنے،
ان لوگوں نے پہلے معاذ اللہ یہ مطالبہ نہیں کیا کہ ہمیں بتائیں ملے گا کیا، گورنری ملے گی، فلانی چیز ملے گی تو پھر میدان، یہ نہیں کہا انہوں نے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو اللہ رسول کی رضا درکار ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں۔ میدان احد شریف میں آج بھی آپ جب جاتے ہیں نا تو وہاں کی ٹھنڈک، وہاں کی خوشبو اور وہاں کا سکون بتاتا ہے کہ یہاں کوئی خاص لوگ ہی آرام فرمائیں، یہاں کوئی خاص ہستیاں آرام فرمائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔